آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست سے وابستہ ایسی خاتون کی جو ہمیشہ ہی آ کر میڈیا پر ہلچل مچا دیتی ہیں۔ یہ اپنے عجیب و غریب سوالات، ان ایکسپیکٹڈ جوابات اور کبھی کبھار اپنے غیر متوقع انداز اور دبنگ انٹری کے لیے جانی جاتی ہیں۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ سیاست پر غیر معمولی بصیرت بھی رکھتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ کوئین عائشہ گل الائی کی، جنہوں نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کیا کہ وہ مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ان کو کافی سیاسی جماعتوں نے شمولیت کی دعوت دی، لیکن وہ شامل نہ ہوئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مسلم لیگ کاف میں اس لیے شامل ہوئی ہیں کیونکہ یہ بانی پاکستان قائد اعظم کی جماعت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے۔ انہوں نے شجاعت حسین کی کافی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شجاعت حسین کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، وہ ایک محب وطن سیاست دان ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عائشہ گل الائی سیاست میں آنے سے پہلے نیوز کاسٹر بھی رہی ہیں، جو کہ پی ٹی وی نیوز پر پشاور سینٹر سے پشتو میں خبریں پڑھا کرتی تھی۔ اگر عائشہ گل الائی کے سیاسی سفر کی بات کی جائے تو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وزیرستان میں ابتدائی سماجی کارکن کے طور پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ ابتدا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر قبائلی علاقہ جات میں کوارڈینیٹر کے طور پر کام سر انجام دیتی رہی۔ اس کے بعد مرحوم سابق صدر پاکستان ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی پارٹی آل مسلم لیگ سے وابستہ ہو گئی۔ عائشہ گل الائی کے سیاسی تاریخ پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر مستقل مزاجی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ زیادہ وقت منسلک نہیں رہ سکتی۔ 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے انہیں جنوبی فاٹا کی مخصوص خواتین کی نشست پر الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عائشہ گل الائی اس وقت فاٹا سے پہلی خاتون تھی جو قومی اسمبلی کے لیے رکن منتخب ہوئی۔ عائشہ گل الائی ایک مختلف شخصیت کی حامل ہیں، کبھی کبھار تنازعات کا نشانہ بنتی ہیں تو کبھی کبھی تالیوں کی گونج سے ان کی باتوں کو سراہا جاتا ہے۔ انہوں نے کافی بار ایسی حرکات بھی کی ہیں جس سے ان کو طنز اور مذاق کا نشانہ بننا پڑا۔ اس کے باوجود بہت سی دفعہ خاص طور پر نیشنل اسمبلی کے فلور پر اکثر اوقات انہوں نے چونکا دینے والی تقاریر کی ہیں۔ ملک میں سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہے، سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں محاذ سے باز آ جائیں۔ جب بھی کوئی اپوزیشن کا بندہ تقریر کر رہا ہوتا تو یہ فوراً اپنی نشست سے کھڑی ہو کر اس تقریر کا ایسا جواب دیتی کہ کچھ لمحے کو اسمبلی میں سکتہ چھا جاتا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں روایتی کلا اور فوجی شوز پہن کر آ گئی، جس پر وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ عائشہ گل الائی نے پی ٹی آئی چھوڑ دی؟ عائشہ گل الائی نے پارٹی چیئرمین عمران خان سے احتجاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ایک قریبی دوست ان کو لیٹ رات کو فضول قسم کے میسیجز کرتے ہیں۔ احتجاج کے باوجود موصوف کی طرف سے میسیجز آتے رہے اور پارٹی چیئرمین کی کوئی خاص توجہ نہ دینے کے باعث انہوں نے یہ الزام قریبی دوست سے ہٹا کر خود عمران خان پر ڈال دیا اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ تمہاری بے روزگار بہنیں اربوں کی جائیدادیں بنائیں اور پھر تم انہیں سزا سے بچانے کے لیے ایمنیسٹی اسکیم دے دیتے ہو۔ بشرا بی بی کی بہن کو 8 لاکھ مہینے یعنی چیف جسٹس کی تنخواہ پر ادارے کا سربراہ بناتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے گل الائی کے نام سے ایک پارٹی بنا لی اور یہ کلیم بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے، اور یہ بات 2018 کے الیکشنز میں ٹھپ ہو گئی۔ انہوں نے 2018 کے الیکشنز میں 4 نشستوں سے خود ہی الیکشن لڑے اور 4 سے ہی ان کی ضمانت ضبط ہوئی۔ اب بہت ہی عرصے بعد انہوں نے پی ایم ایل کیو میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اب دیکھنا باقی ہے کہ عائشہ گل الائی اس پارٹی کے ساتھ کب تک جڑی رہتی ہیں، یا پھر ماضی کی طرح وہ پھر سے کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ بن جائیں گی۔